मुख्तलिफ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तलिफ तरीक़ों और गैर महसूस अंदाज से इंक्वायरी कमेटी को पैगामात पहुँचाए गए और ख़बरदार भी किया जाता रहा। पैसा लगाने वालों और मनसूबा साजों ने अपनी लॉबिंग की ताकत भी आजमाई होगी। ऐसे हालात व वाक़यात की रोशनी में यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपने सहन में शहदा का एक मज़ार बनाना पड़ेगा, जहाँ मेहमानान गिरामी फूलों की चादर चढ़ाने आया करेंगे। जब भी मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमेटी को फुर्सत मिले जब भी मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन को फुर्सत मिले तो वो कमीशन के शहदा के इस मज़ार पर फूलों की चादर ज़रूर चढ़ाए और मज़ार पर लिखा हुआ हो उन शहदा की याद में जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खिदमत के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो ये वो इलेक्शन जो इंक्वायरी कमेटी है उसके अरकान की तरफ से ये प्रीफेस लिखा गया है, अपने तजर्बात को शेयर किया गया है। बतौर सरबराह इंक्वायरी कमेटी मंजूर अख्तर मलिक ये लिखते हैं, मैं सिफारिश करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के शहदा के लवाकिन के लिए मुराद का वही पैकेज मुकर्रर किया जाए जो पाक फ़ौज के शहीदों के लिए मुकर्रर किया गया है, जिन्होंने मादर मिल्लत के दिफा की खातिर जानों का नजराना पेश किया। इलेक्शन कमीशन को अपने शहीदों, उनके लवाकिन और ज़ख्मी हो जाने वाले अफसरों एहलकारों की खिदमत को तस्लीम करना होगा, जिन्होंने इज़्ज़त व वक़ार के साथ अपनी जानें दी या अपने आज़ाद से महरूम हो गए। इंतखाब बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि एक जंग की सूरत हाल होगी है और आगे जाके जो हक़ाइक़ सामने आए हैं आप देखेंगे कि वो किसी तौर पे जंग से कम नहीं थे। बतौर सरबराह इंक्वायरी कमेटी मंजूर अख्तर मलिक आगे जाके लिखते हैं कि इस बात का खदशा मौजूद है कि जिन मुल्ज़मान को इस इंक्वायरी कमेटी ने नामज़द किया है वो मुल्ज़मान इस कमेटी के अरकान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं और इसी तरह कमेटी अरकान के अहल खाना को भी ख़तरात लाहक हैं। कमेटी अरकान को अदालतों में घसीटने की कोशिश की जा सकती है। बतौर सरबराह कमेटी मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ और रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि ये इंक्वायरी कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे बनाई गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे बनाई गई इस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर कमीशन के लिए ही तैयार की थी। इस रिपोर्ट के कमीशन में जमा हो जाने के बाद अब ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की मिल्कियत हो गई है और अब ये इलेक्शन कमीशन का सवाबदीद है कि वो इस रिपोर्ट का अपने आइन के इख्तियारात के मुताबिक इस्तेमाल करे। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के जमा हो जाने के बाद कमेटी के अरकान ज़ाती तौर पर इस रिपोर्ट का दिफा करने के लिए अदालतों में पेश होने से बरी-उज़्ज़िम्मा होंगे। अगर इस रिपोर्ट को किसी अदालत में ले जाया जाता है तो इसका दिफा करना इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जिम्मेदारी होगी। इंक्वायरी कमेटी के अरकान को रियासत के ख़िलाफ़ जराइम के मुर्तकिब अफराद के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इंक्वायरी कमेटी ये तवक्को करती है कि इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी के अरकान और उनके अहल खाना को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तो ये कमेटी के सरबराह की तरफ से ये कुछ रिमार्क्स जो कि इस तहलका खेज़ रिपोर्ट के आगाज़ में ही इंक्वायरी कमेटी ने लिख दिए हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट में का जो इंक्वायरी रिपोर्ट का जो खुलासा था, जो कि पहले फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आई थी सबसे पहले कि आखिर हुआ क्या है, जो फैक्ट फाइंडिंग और हक़ाइक़ की कमेटी का खुलासा था, अब उस माजी की रिपोर्ट को दोहराते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का खुलासा था वो ये था कि अहम ओहदों पर फायज ताकतवर अशराफिया ने रियासती मशीनरी की मदद से डस्का में इलेक्शन के निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और अपने मकासद के हसूल के लिए इंतखाबी अमल का एक ड्रामा रचाया गया और ये सब असली सूरत हाल का एक अशरे अशीर है। दिस इज़ टिप ऑफ द आइसबर्ग। पाकिस्तान जिंदाबाद। मंजूर अख्तर मलिक सरबराह कमेटी व दीगर अरकान के इस प्रीफेस इस सरे वर्क के आखिर में दस्तखत किए गए हैं, मगर अभी फाइंडिंग बाकी हैं, अभी मज़ीद तहलका खेज़ इंकशाफात होना बाकी हैं। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट जो 15 मई 2021 को आनी थी, उस रिपोर्ट में मुख्तसरन ये कहा गया था कि आखिर हुआ क्या। उस रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया, ज़िले पुलिस और महकमा तालीम पंजाब आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के मतकाज़ी माहौल को ख़राब करने, सबोसार करने के लिए मुकम्मल गठजोड़ में थे। और ये बात हो रही है, आपको बताते चले, उस्मान बुज़दार के दौर की पंजाब में और इमरान खान के दौर की, जो आज रियासत मदीना की बात करते हैं और अम्र बिल मारूफ की बात करते हैं, उनके दौर में ये सब कुछ हुआ। अभी आगे बहुत कुछ रियासत मदीना, इमरान खान की रियासत मदीना के बारे में इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो है इंकशाफात होंगे। बहरहाल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का दूसरा कंक्लूजन ये था
کہ الیکشن میں من پسند نتائج کے حصول کے لیے پیسوں کی لالچ اور رقوم کی تقسیم کا عنصر بھی موجود ہے۔ اور یہ حقائق پر مبنی جو ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی، اس کا تیسرا جو نقطہ سامنے آیا تھا، من پسند الیکشن نتائج کے حصول کے لیے زور، زبردستی اور طاقت کے استعمال جیسے عناصر بھی پائے گئے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم انکوائری رپورٹ کے اوپر۔ 60 نامزد ملزمان افسران و اہلکاروں کو ذاتی وضاحت و سماعت کے لیے سول سرونٹ رول 2020 اور پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006 کے تحت انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا۔ 36 غیر ملزم افسران اہلکاروں کو بھی کمیٹی میں طلب کر کے سنا گیا۔ 1 جون سے 5 جون تک بلا تعطل انکوائری کمیٹی کی لاہور میں الیکشن کمیشن کے آفس میں کارروائی ہوئی، بیانات ریکارڈ ہوئے، سائنسی شواہد کا جائزہ لیا گیا، جیسا کہ کال ڈیٹا ریکارڈ، جیو فینسنگ جو ملزمان کے سامنے رکھا گیا۔ کچھ ملزمان لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے آئے تو کمیشن نے انہیں انکوائری میں نہیں بلایا۔ ان میں سابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ ذیشان جاوید، حسن اسد علوی سابق ڈی پی او سیالکوٹ اور آصف سابق اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا کے خلاف انکوائری معطلی کے عدالتی احکامات کے وصول ہوئے تھے، مگر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر دونوں نے رضاکارانہ طور پہ پیش ہوئے اور ملزمان کو عدالتی احکامات کے بارے میں بتایا گیا تو دونوں نے بیانات ریکارڈ نہیں کروائے۔ تو یہ اب انکوائری کا باقاعدہ خلاصہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انکوائری میں نامزد کل 60 ملزمان میں سے 16 افسران کو برطرفی، جبری ریٹائرمنٹ، تنزلی گریڈ یا انکریمنٹ روکنے کی سفارشات کی گئی ہیں، جن میں پولیس کے 4 افسران، الیکشن کمیشن کے 2 اور ڈسکا میں الیکشن ڈیوٹی پر تعینات محکمہ تعلیم کے 11 ملازمین شامل ہیں، جبکہ کل 60 ملزمان میں سے 18 افسران ایسے ہیں کہ اپنے خلاف انکوائری کو رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے اور یوں انکوائری کمیٹی نے ان کے خلاف کوئی حتمی سزا تجویز کرنے سے گریز کیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے انکوائری کے خلاف اسٹے آرڈر حاصل کرنے والوں میں 11 پولیس افسران، 2 ضلعی انتظامیہ کے افسران، 7 محکمہ تعلیم کے افسران شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لینے والے پولیس افسران میں سیالکوٹ کے اس وقت کے ڈی پی او حسن اسد علوی اور اس وقت کے ڈی ایس پی سمبڑیال ذوالفقار علی ورک شامل ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کے افسران میں اسٹے آرڈر لینے والوں میں ڈپٹی کمشنر ڈسکا اور ذیشان جاوید اور ان کے ماتحت اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا آصف حسین بھی شامل ہیں۔ ڈسکا الیکشن میں اغوا یا لاپتہ ہونے والے پریزائڈنگ افسران کی تعداد 20 تھی، جبکہ 27 نامزد پریزائڈنگ افسران کو انکوائری کمیٹی نے طلب کیا اور محکمہ تعلیم پنجاب کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کے پی اے حامد رضا باجوہ سمیت 8 اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران بھی پیش ہوئے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے کل 42 افسران میں سے 25 کو کلین چٹ یعنی بری ذمہ قرار دے دیا گیا ہے اور سفارش کی گئی ہے کہ ان کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، جبکہ 3 کو برطرف، 4 کے کنٹریکٹ ملازمت منسوخ کر دیے گئے اور 2 کو جبری ریٹائر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس طرح پولیس کے 3 اہلکاروں جو کہ 3 اے ایس آئی ہیں، ان کو بھی نوکری سے برخاست کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جو کسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر نہیں لے سکے یا پھر انہیں اس قانونی سہولت کا علم نہیں تھا، جبکہ ڈی پی او، ڈی ایس پی، سب انسپیکٹر اور ایس ایچ او لیول کے تمام 11 پولیس اہلکار ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے کر بیٹھے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی یا کوئی انکوائری حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ تعلیم کی ایک پریزائڈنگ افسر کو غلطی سے انکوائری میں شامل کرنے پر ان سے معافی بھی مانگ لی ہے۔ اس انکوائری رپورٹ کے مطابق جو ریجنل الیکشن کمشنر لاہور تھے عابد حسین، ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت ثابت ہونے پر جبری ریٹائرمنٹ کی سزا کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نارووال ڈسکا جو اس وقت تھے اطہر عباسی، ملزم نے اپنے دفتر ڈسکا میں بنانے کی بجائے سیالکوٹ میں بنایا، جس باعث مؤثر نگرانی نہ کی جا سکی۔ ملزم نے لاپتہ پریزائڈنگ افسر سے رابطے کے لیے پولیس وائرلیس کے استعمال سے بھی گریز کیا، سیکیورٹی پلان کا بھی بغور جائزہ نہ لیا، لاپتہ پریزائڈنگ افسروں کی گاڑیوں پر ان کا انٹرویو تک نہ کیا، لاپتہ پریزائڈنگ افسر کی بازیابی پر ان کا انٹرویو تک نہ کیا اور نہ ہی ان سے پوچھا کہ وہ کہاں تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے اطہر عباسی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نارووال پہ جو
الزام لگے ہیں۔ اس انکوائری رپورٹ کے مطابق کہا گیا کہ بروقت کارروائی نہ ہونے کے باعث انتخابی نتائج میں رد و بدل ہوا، اور ایک پریزائڈنگ افسر نے انکوائری میں بتایا کہ منصوبہ سازوں، یہ منصوبہ ساز کون تھے؟ یہ پی ٹی آئی بزدار کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کے پی ٹی آئی کے امیدواران، جس میں عثمان ڈار، فردوس عاشقوان، جن کے نام آگے بھی بڑے بڑے انکشافات کے ساتھ آنے والے ہیں۔ تو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک پریزائڈنگ افسر نے انکوائری میں بتایا کہ منصوبہ سازوں کو نتائج کی تاخیر کے اثرات کا بتایا، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں یا کوئی بھی ان سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا۔ الزامات ثابت ہوئے اطہر عباسی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ناروال پر، اور ان کی ایک گریڈ تنزلی، 1 سال کے عرصے تک ان کو 1 گریڈ تنزلی کی سزا کی سفارش کی گئی ہے۔ تو یہ اطہر عباسی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور ریجنل الیکشن آفیسر کے خلاف یہ سزا انکوائری کمیٹی نے تجویز کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے بڑے انکشاف کی طرف، جو کہ پولیس کے اپنے ہی ایک اہلکار نے کیا ہے، اور بظاہر وہ ایک وعدہ ماف گواہ بن چکا ہے، اور یہ ہیں ذوالفقار ورک، ڈی ایس پی سمبڑیال، جن کا بڑا چرچا تھا سپریم کورٹ میں، اور باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ہٹانے کا حکم دیا تھا، ان کو دوبارہ بار بار تعینات کیا گیا۔ ملزم نے پورا سچ بتانے کی شرط رکھی کہ الیکشن کمیشن کی منظوری کے بغیر ان کا بیان منظر عام پہ نہیں لایا جائے گا۔ قواعد بھی یہی کہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ شرط منظور کر لی۔ ملزم نے انکشافات سے بھرپور بیان دیا ہے۔ ملزم ڈی ایس پی ذوالفقار ورک، جو کہ اس وقت سمبڑیال میں تعینات تھے، انہوں نے جو انکشافات کیے وہ ایم جے ٹی وی خصوصی طور پہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ ڈی ایس پی سمبڑیال ذوالفقار ورک نے انکشاف کیا کہ 17 فروری 2021 کو پولنگ سے 3 دن پہلے ڈسکا میں ڈی پی او حسن اسد علوی نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا اپنے دفتر میں، ڈی پی او کے دفتر میں۔ اجلاس کے پہلے حصے میں شرکاء تھے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایس پیز، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، چیف ایگزیکٹو آفیسرز ایجوکیشن سیالکوٹ، محکمہ تعلیم کے افسران اور پریزائڈنگ افسران صاحبان۔ یہ پہلے حصے کا اجلاس تھا۔ پھر اجلاس کے دوسرے حصے میں ایس ایچ اوز اور ان کے ماتحتوں کو چلے جانے کو کہا گیا، اور اجلاس کے اس دوسرے حصے میں بڑے نام آتے ہیں: عمران خان کی شفافیت کے علم بردار، سابق وزیر اعظم کی ایمانداری کے ثبوت جناب عثمان ڈار۔ ڈی پی او کے اجلاس میں عثمان ڈار جو امیدوار تھے ڈسکا الیکشن میں، ان کے ساتھ تھی فردوس عاشقوان، عمر ڈار، آصف سونی اور اس کے چھوٹے بھائی اور دیگر کاروباری شخصیات نے اجلاس کے اس دوسرے حصے میں شرکت کی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں یہ اجلاس ڈی پی او ڈسکا، ڈی پی او سیالکوٹ کے دفتر میں ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ جب ایس ایچ اوز کو اور ان کے ماتحتوں کو چلے جانے کو کہا گیا تو پیچھے رہ گئے عثمان ڈار، فردوس عاشقوان، عمر ڈار، آصف سونی اور اس کے چھوٹے بھائی اور دیگر کاروباری شخصیات، اور ان کے ساتھ موجود تھے ڈی سی، اے سی، ایس پیز، ڈی ایس پیز اور چیف ایجوکیشن آفیسر اور محکمہ تعلیم کے پریزائڈنگ افسران۔ اب اس اجلاس میں کیا ہوا؟ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا، ایڈیشنل ایس پی، چیف ایگزیکٹو آفیسر مقبول احمد، مسز فرخندہ یاسمین، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر، زرینہ شاہد، پرنسپل گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول، حامد رضا باجوہ، پی اے 2 چیف ایگزیکٹو آفیسر سیالکوٹ، مظہر اقبال گوندل، ڈی ایس پی پسرور، احسان اللہ ڈی ایس پی سٹی سرکل سیالکوٹ، غلام آباد ڈی ایس پی صدر سیالکوٹ، رمضان کمبو ڈی ایس پی ڈسکا اور عمران ایس پی انویسٹیگیشن سیالکوٹ۔ اب ان سب کی موجودگی میں کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی پہ خصوصی طور پہ ایکسکلوسیو انفارمیشن۔ اس اجلاس میں تقریباً 20 سے 24 پریزائڈنگ افسران بھی شریک تھے۔ اور یہ ڈی ایس پی ذوالفقار ورک انکشافات کر رہے ہیں ڈی پی او کے دفتر میں ہونے والے اجلاس کے بارے میں۔ اس اجلاس کے دوران آصف سونی نے ایک بیگ کھولا جس میں کیش کی گڈیاں تھیں، اور اس نے ان تمام پریزائڈنگ افسران میں 3 لاکھ روپے فی کس تقسیم کیے۔ ملزم نے ڈی ایس پی ورک نے یہ تصدیق کی کہ یہ سب کچھ ڈی پی او کے آفس میں ڈی پی او کی موجودگی میں ہوا۔ ملزم نے یہ بات حلفیہ بیان کی صورت میں کہنے کی حامی بھی بھری ہے، اور کسی بھی عدالت کے سامنے
ملزم کے مطابق اس اجلاس سے پہلے وہ دھاندلی کے کسی منصوبے سے آگاہ نہیں تھا اور ڈی پی او کی صدارت میں اس اجلاس میں پہلی بار اسے دھاندلی کے منصوبے کا علم ہوا۔ ملزم کے مطابق یعنی ڈی ایس پی ذوالفقار ورک کے مطابق ڈی پی او اغوا پریزائڈنگ افسروں کو اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ سب کچھ ڈی پی او کے منصوبے کے مطابق ہوا تھا اور منصوبے کے سپانسرز، منصوبہ سازوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق کیا گیا تھا۔ یعنی پریزائڈنگ افسروں کو اغوا نہیں، ان کو 3 لاکھ روپے بانٹے گئے تھے ڈی پی او کے دفتر میں، ڈی پی او کے اجلاس میں، ڈی پی او کے سامنے۔ ملزم نے یعنی ڈی ایس پی ورک نے انکوائری کمیٹی کے ساتھ دھاندلی کے منصوبے کی تفصیلات شیئر کی ہیں، جس کے مطابق پولنگ والے دن ڈسکا شہر میں جان بوجھ کر پولنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنا بھی جو تھا وہ ایک منصوبے کا حصہ تھا، جس کے لیے شرپسند عناصر کے ذریعے ہوائی فائرنگ اور تشدد کے واقعات کروائے گئے۔ منصوبے کے مطابق ڈسکا میں مسلم لیگ نون کے ووٹروں کی اکثریت کے باعث ان میں خوف کی فضا قائم کرنا تھی، جس کو بہانہ بنا کر پریزائڈنگ افسران نے ووٹنگ کا عمل سست کر دینا تھا۔ منصوبہ سازوں کا مقصد تھا کہ ایسا کر کے وہ مسلم لیگ نون کے ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے روک سکیں گے اور انہیں پولنگ اسٹیشنوں سے دور رکھیں گے۔ یہ انکوائری رپورٹ الیکشن کمیشن میں کہا جا رہا ہے ڈی ایس پی ذوالفقار ورک کے انکشافات ہیں، اعترافات ہیں۔ ڈی ایس پی سمبریال ذوالفقار علی ورک کے مطابق منصوبے کے دوسرے مرحلے میں ڈسکا کے گرد و نواح کے پولنگ اسٹیشنوں میں جہاں پی ٹی آئی کی اکثریت تھی اس پر خاص نشان لگا کے وہاں کے پولنگ اسٹیشنوں کے پریزائڈنگ افسروں کو اٹھایا جانا تھا اور ان کے نتائج کو دیر تک روکے جانا تھا۔ یعنی جہاں پی ٹی آئی کے ووٹروں کی اکثریت تھی ان کے پریزائڈنگ افسروں کو اٹھایا جانا تھا اور ان کے نتائج کو دیر تک روکے جانا تھا جب تک ڈسکا شہر اور دوسرے حلقوں کے نتائج موصول نہ ہو جاتے، اور اگر ڈسکا شہر اور دیگر پولنگ اسٹیشنوں پر نتائج پی ٹی اے کے حق میں آ جاتے تو پھر پی ٹی آئی کی اکثریت والے پولنگ اسٹیشن کے نتائج جو ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہ کیا جاتا۔ یعنی اگر تو پی ٹی آئی کی اکثریت والے پولنگ اسٹیشنوں کے جو پریزائڈنگ افسران تھے ان کو اٹھایا اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ اگر دوسرے پولنگ اسٹیشنوں پر نون لیگ اکثریت حاصل کرتی ہے تو جو پی ٹی آئی کی اکثریت والے پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پہ پریزائڈنگ افسروں کے ذریعے فالتو ووٹ ڈلوا کے، جعلی ووٹ ڈلوا کے ان کی اکثریت کو ڈبل کر کے نتائج پہ اثر انداز ہوا جاتا۔ تو انکوائری رپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈسکا شہر اور دیگر پولنگ اسٹیشنوں میں نتائج پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہوتے تو پھر پی ٹی آئی کی اکثریت والے ان پولنگ اسٹیشنوں میں اسی طرح نتائج تبدیل کیے جاتے کہ پی ٹی آئی کو کامیابی کے لیے مطلوبہ ووٹوں کی تعداد مل جاتی۔ یہ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے اور ڈی ایس پی ذوالفقار ورک کا یہ بیان ہے جو انکوائری رپورٹ میں جس کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی ورک نے بتایا کہ منصوبے کے مطابق لاپتہ پریزائڈنگ افسروں کے بارے میں پولیس وائرلیس پر پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں تھی اور ہدایات تھی کہ پولیس وائرلیس پر مکمل خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ملزم نے بتایا کہ ڈسکا شہر اور گرد و نواح میں پولنگ کے دن تشدد کے بڑھتے واقعات کے باوجود ڈی پی او سیالکوٹ اور ایس پی انویسٹیگیشن اپنے پرآسائش گھروں میں ہی رہائش پذیر رہے۔ ملزم نے مزید انکشاف کرتے ہوئے انکوائری کمیٹی کو بتایا یعنی ڈی ایس پی ذوالفقار ورک نے کہ منصوبے کے مطابق تمام پریزائڈنگ افسران کو اکٹھا کر کے پی ٹی آئی امیدوار کے حلقے کے قریب سیالکوٹ شہر میں لانے کی ذمہ داری ڈی ایس پی پسرور کو سونپی گئی تھی اور ان پریزائڈنگ افسران کو گاڑیوں میں لے جانے کے تمام انتظامات کی منصوبہ بندی ڈی پی او، ایس پی اور اے سی ڈسکا نے تیار کی، جس کے تحت تمام اٹھائے گئے پریزائڈنگ افسران کو پہلے ڈی ایس پی پسرور اور پھر پسرور سے سیالکوٹ کے ایک مشکوک مقام پر لے جایا گیا۔ ان تمام پریزائڈنگ افسران کو ان کے پولنگ اسٹیشنوں سے اٹھانے کی ذمہ داری رمضان کمبو، ڈی ایس پی ڈسکا، مظہر اقبال
प्रिजाइडिंग अफसरान को निजी गाड़ियों में DSP पसरूर के ऑफिस में इकट्ठा करके फिर सिक्योरिटी इंतजामात के साथ सियालकोट ले जाया गया। सियालकोट के मशकूक मुकाम से मुतल्लिक DSP जुल्फ़िकार विर्क ने इंकशाफ किया कि ये एक फैक्ट्री की जगह थी जो मिर्ज़ा नामी शख्स की मिल्कियत थी और जोहरा हस्पताल के नज़दीक हाजीपुर के इलाके में वाक़ थी, जो थाना अगूकी और DSP सर्कल सदर के इलाके में आता है। मुल्ज़िम ने बताया, यानी DSP जुल्फ़िकार विर्क ने बताया कि खुद इस मशकूक जगह पर मौजूद नहीं था, मगर CIA दफ्तर और उसके कमरे की इस मशकूक जगह के करीब होने के बायस वहाँ होने वाली सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पे आगाह था। जुल्फ़िकार विर्क के मुताबिक वो बखूबी इन तमाम सरगर्मियों से आगाह था और मुकम्मल मालूमात रखता था। इस मशकूक जगह पर, ये वो मशकूक जगह है जो कि एक फैक्ट्री एरिया जहाँ पे ले जाया गया था तमाम प्रिजाइडिंग अफसरों को। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि इस मशकूक जगह पर तमाम कार्रवाई DPO हसन असद अलवी की निगरानी में की गई और उसकी मुआवनत इन तमाम DSP साहिबान ने की जो प्रिजाइडिंग अफसरान को इकट्ठा करके लाए थे। मुल्ज़िम के मुताबिक जाए वक़ुआ पर उस्मान डार, फरदौस आशिक अवान, आसिफ सोनी भी मौजूद रहे। ये वो जाए वक़ुआ है जो मशकूक जगह है, फैक्ट्री एरिया जहाँ पे सबको ले जाया गया। और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का भी इस दौरान उसी मशकूक जाए वक़ुआ पे मौजूद थे। मुल्ज़िम ने कहा कि वो ये तमाम बयान किसी दबाव या खौफ के बगैर दे रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक मुल्ज़िम DSP जुल्फ़िकार विर्क के बयान की तस्दीक दूसरे गवाहान के बयानात और वाक़याती शहादतों के अलावा कॉल डाटा रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग की रिपोर्टों से भी होता है। मुल्ज़िम के प्रिजाइडिंग अफसरान को उठाने में मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले, यानी DSP विर्क जो है प्रिजाइडिंग अफसरान को उठाने में उसके कोई शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी कमेटी ने इंकशाफ किया कि कॉल डाटा रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक होती है कि DPO DC सियालकोट, चीफ एजुकेशन ऑफिसर सियालकोट फरखंदा यास्मीन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जरीना शाहिद प्रिंसिपल गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल और हामिद रज़ा PA2 CEO दीगर बहुत से अफराद के हमरा जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। यानी उस फैक्ट्री एरिया में, उस मशकूक एरिया में ये तमाम लोग एक मखसूस वक्त में वहाँ मौजूद थे, जो कि जियो फेंसिंग के रिकॉर्ड और कॉल डाटा रिकॉर्ड से भी साबित होता है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ज़िम DSP जुल्फ़िकार विर्क ने इंतहाई अहम शवाहिद इंक्वायरी कमेटी के सामने लाए हैं, जिनका ताल्लुक 19 फरवरी 2021 के डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक है। इन इंकशाफात की बुनियाद पर मुल्ज़िम की जान को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। इन इंकशाफात से बराह रास्त मुतासर होने वालों में पुलिस, सिविल इंतज़ामिया और महकमा तालीम के आला हुकाम शामिल हैं और उनकी तरफ से मुल्ज़िम या उसके ख़ानदान वालों को कोई नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है, यानी DSP जुल्फ़िकार विर्क के और उनके अहले खाना को। इस मंसूबे के पीछे स्पॉन्सर्स, पैसे फराहम करने वालों और मंसूबा साजों का सियासी मुस्तकबिल भी ख़तरे में है। और ये सियासी मुस्तकबिल तो तहरीक इंसाफ, इमरान खान की उस वक्त की हुकूमत और उस्मान बुज़दार जो पंजाब में वज़ीर आला थे, ये बज़ाहिर उसी की तरफ इशारा कर रही है ये इंक्वायरी रिपोर्ट। सियासी अशराफिया बशमूल कुछ सरकारी एहलकार मुल्ज़िम को यानी DSP जुल्फ़िकार विर्क को उसके इस बयान के बायस खामोश करने या रास्ते से हटाने की कोशिश भी कर सकते हैं। और अगर मुल्ज़िम को कुछ भी हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये वाज़ेह किया है कि अगर DSP विर्क या उनके अहले खाना को कुछ भी हुआ तो मज़कूरा बाला नामज़द तमाम अफसरान और सियासतदानों को उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। मुल्ज़िम ने भी यानी DSP जुल्फ़िकार विर्क ने भी लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है, इसलिए इंक्वायरी कमेटी उसके मुतल्लिक़ अपनी सिफारिशात को फ़िलहाल नहीं जारी कर रही। अभी इंकशाफात से भरपूर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट का ये वीडियो लॉग जारी है और दूसरे हिस्सों में मज़ीद इंकशाफात के लिए आप देखते रहें मतीउल्लाह जान MJ TV।